اپنی قوم سے یہی کہتا ہوں، چندہ نام کے لیے لکھا رہے ہیں ہم، مسجد مدرسے نام کے لیے بنا رہے ہیں ہم، محفلیں نام کے لیے سجا رہے ہیں ہم، نام 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 نام، لیکن جس نام کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، مریں گے تو سب سے پہلے یہ نام ہی چھن جائے گا۔ لوگ یہ نہیں کہیں گے امین القادری کو اٹھاؤ، امین القادری کو لے جاؤ، امین القادری کو نہلاؤ، امین القادری کو دفن کرو، لوگ کہیں گے میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو لے کر جاؤ، ہے نا؟ نام کے لیے کتنے جنگیں کی، کتنے لڑے، کس کس کے اوپر کیا کیا کیچڑ اچھالے، لیکن سب سے پہلے مرنے کے بعد جو چھینا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ میت نام ہو جائے گا اپنا۔ اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، قبر کا نشان رہے نہ رہے تمہارے ناموں کا نشان ضرور رہے۔ حضور حافظ ملت فرماتے تھے لوگ نام کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کام کرو نام تو ہو ہی جائے گا۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ نام کے لیے مت کرو، اللہ کے لیے کچھ کرو۔ نام نہیں لکھا، خدمت کرنے والا خدمت کر کے چلا گیا، دوسرے دن اور جلدی آئے تو بھی چلا گیا، تیسرے دن اور جلدی آئے تو کیا دیکھا کوئی آیا ہے چہرہ چھپایا ہوا ہے، پیر میں جوتے بھی نہیں ہے، چپل بھی نہیں ہے، ننگے پیر آیا، دبے پیر گیا، خدمت کر کے واپس جانے لگا، دامن پکڑ لیا۔ کون ہو؟ ہم گناہ کرتے ہیں منہ چھپا کر، ہم گناہ کرتے ہیں منہ چھپا کے، وہاں نیکیاں کی جا رہی تھی منہ چھپا کے۔ ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں، وہاں چھپ کے نیکیاں کی، یار کے لیے نیکی کی جائے۔ سب سے بہترین نیکی وہ ہے جو آپ جانے اور آپ کا رب جانے، تیسرا کوئی نہیں، بلکہ نیکی وہی ہے، صرف نیکی وہی ہے، نیکی وہی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے۔ اس لیے کہ حضور مفتی اعظم کہتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیکی ابھی تو چھپانے نہ دی۔ نیکی وہی نیکی ہے جو اللہ کے لیے کی۔ تو کہا کون ہو؟ چہرے پہ نقاب تھا، کہا چھوڑو، بتائیں تو صحیح تھا کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ کوئی ایسا بھی تھا۔ چہرے سے نقاب الٹا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے نبی کا یار غار سیدنا صدیق اکبر تھے۔ ابو بکر مسلمانوں کے امیر، ننگے پیر آتے ہو؟ کہا رات کا وقت ہے نا، اگر جوتے یا چپل پہن کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے جوتوں کی آہٹ سن کر کوئی اس طرف متوجہ ہو جائے، تو آہٹ سے بھی کوئی متوجہ نہ ہو سکے، اس لیے خاموشی سے آ کر کے خدمت کر کے چلے جاتے۔ یہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ غور فرمائیں، رسول اللہ جس بڑیا کے گھر جاتے تھے اس بڑیا کا خیال اتنا کر رہے ہیں صدیق اکبر۔ ذرا جملے پہ توجہ کرنا، بات ختم کرنے چلا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جس بڑیا کے گھر حضور جاتے تھے اس بڑیا کا حضور کو، صدیق اکبر کو اتنا خیال تھا، جبکہ وہ بڑیا کوئی رشتہ دار نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی قریبی تعلقات یعنی رشتہ نہیں تھا۔ حضور صرف اس کے گھر چلے گئے تو صدیق اکبر نے اس کا اتنا خیال کیا، جس کے گھر جائیں تو صدیق اس کا اتنا خیال کرتے ہیں، جس کے گھر حضور جائیں تو صدیق اس کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ جب نبی جس کے گھر جائیں صدیق اس کا اتنا خیال کرتے ہیں، تو جو نبی کے گھر والے ہوں صدیق اکبر ان کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ جو نبی کے گھر والے، صدیق حضور جس کے گھر چلے جائیں اس گھر والوں کا اتنا خیال، تو جو نبی کے گھر ان کا کتنا خیال ہوگا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے، نیکی میں کوئی ان سے کبھی آگے نہ بڑھ سکا۔ ایک دن حضور نے فرمایا جو جمعہ میں پہلے آئے گا وہ نماز میں پہلے جنت میں جائے گا۔ اس دن کے بعد سے صدیق اکبر سے پہلے جمعہ کی نماز میں کوئی نہیں آ سکا۔ ایک دن فاروق اعظم نے سوچا میں فجر کی نماز کے بعد نکلوں گا اور جمعہ کی نیت سے اندر آ جاؤں گا، لیکن پھر دیکھا جب آپ آئے ہیں نماز کے بعد تو دیکھا کہ مسجد کے کونے میں کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور پھر آ کر کے دیکھا تو قدم پکڑ کر کہتے ابو بکر نیکی میں تم سے کبھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے، لیکن اپنا حال تو یہ ہے آئیں گے خطبے کے وقت 2 رکعت پڑھ کر بھاگ جائیں گے۔ خدا کے لیے اے صدیق اکبر کے غلاموں، اے پنجتن کے غلاموں، اے خلفائے راشدین کے غلاموں، ایسا نہ کرو۔ آؤ اپنے مسلک کی طرف، آؤ اپنے مذہب کی طرف، آؤ اپنے دین کی طرف۔ کل بھی صحابہ اور اہل بیت کا دامن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ تھا، آج بھی ہے۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، بہت خوبصورت حدیث یاد آ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں حوض کوثر کے 4 کونے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے حوض کوثر کے 4 کونے ہیں، اور 4 کونوں پر میرے 4 یار ہوں گے۔ ایک پر ابوبکر صدیق ہوں گے، ایک پر عمر ابن خطاب ہوں گے، ایک پر عثمان ذو النورین ہوں گے، ایک پر علی مرتضیٰ ہوں گے۔ اب 4 کونے ہوں گے، ان 4 کونوں پر 4 یار حضور کی نیابت پر جام پلا رہے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں جو ابو بکر کا دشمن ہوگا علی اس کو نہیں پلائیں گے، جو علی کا دشمن ہوگا ابو بکر اس کو نہیں پلائیں گے، جو عمر کا دشمن ہوگا عثمان اس کو نہیں پلائیں گے، جو عثمان کا دشمن ہوگا ابو بکر عمر عثمان اس کو نہیں پلائیں گے۔ یعنی 4 یاروں میں کسی ایک سے بھی بغض رکھنے والا اگر تینوں کے پاس جائے گا تو دھکے کھا کے بھگا دیا جائے گا، اس کو جام نہیں ملے گا۔ اب پتا چلا کہ وہاں جا کر کے سوچے گا یار خام خواہ میں جو ہے
جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی دماغ سے چمچہ گیری میں مبتلا رہا اور قوم کو لڑاتا رہا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، لیکن وہاں پر وارے نیارے کس کے ہوں گے؟ ہم 4 یاروں والوں کے ہوں گے، 4 یار والوں کے، کیونکہ اپنی تو صدیق اکبر سے بھی بنتی ہے، فاروق اعظم سے بھی بنتی ہے، اور عثمان غنی سے بھی بنتی ہے، اور مولا علی سے بھی بنتی ہے۔ 21 آتی ہے تو ہم مولا علی کی یادیں مناتے ہیں، 22 آتی ہے جمادی الاخر کی تو صدیق اکبر کی یادیں مناتے ہیں، اور 26 ذی الحجہ یا 1 محرم آتی ہے تو ہم سیدنا فاروق اعظم کی یاد مناتے ہیں، اور 18 ذی الحجہ آتی ہے عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں۔ 4 یاروں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اسی لیے حضرت حجت الاسلام بہت خوبصورت بات کہتے ہیں ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام۔ حوض کوثر پہ کتنے مزے ہوں گے، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام۔ 4 پہ بھی بس نہیں ہوگا، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2۔ دستے حسن حسین سے ہم کو اہل سنت کے مسلک پہ قائم رہے، اللہ ہم سب کو قائم رکھے۔ اور آخری میں حضور محدث اعظم کا وہ شعر، ہزاروں تقریریں کر لی جائے لیکن اگر یہ شعر محفل صدیق میں نہ پڑھا جائے تو پھر وہ تقریر ادھوری رہے گی۔ میں یہ کہتا ہوں صدیق اکبر پر مصنف ہزاروں صفحات لکھ دے، اس ہزاروں صفحات پر حضور محدث اعظم کے یہ 2 جملے بھاری پڑ جاتے ہیں اور پوری گفتگو اس میں سمٹ آتی ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے جو نعت لکھی تھی، بہت خوبصورت نعت تھی وہ، کہ نام ہی نام ہے جو کچھ حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ حقیقت کے سوا، اور اس کے مقطع میں لکھا تھا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اللہ حضور محدث اعظم کے مزار پر قیامت تک رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ تقریر کے اختتام پر جشن صدیق میں یہ بات نہ پڑی جائے تو وہ محفل ادھوری لگتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رکھیں۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش خطا مجھ سے ہو گئی ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔